پہلے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے نا، انہوں نے نواز شریف صاحب کی بہت گستاخیاں کی ہیں کہ ان کا 16 ماہ دور رہا، لیکن اس 16 ماہ کے دور میں پاکستان میں طلوع سحر نہ ہوئی. تو یہ تو پہلے یہ بتا دیا جائے کہ جناب یہ جو شہباز شریف صاحب تھے یہ کس پارٹی کے وزیر اعظم تھے، وہ کیوں طلوع سحر نہیں کر سکے اور کیوں اس وقت خوشحالی نہیں آ سکی. قوم جو بھگت رہی ہے اس میں اگر عمران خان صاحب کے 3 سال ہیں تو 16 ماہ پی ڈی ایم کے بھی ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ ابھی جو اسحاق رانا صاحب بات کر رہے تھے، بات سچ وہی ہے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے کچھ بھی نہیں بدلنا ہے. جب ووٹ ہی ہم نے دینا ہے پٹواری ازم پہ، تھانہ ازم پہ، بریانی پہ یا برگر پہ یا ہزار کے نوٹ پہ. تو قیمے والا نان بھول گئے آپ حافظ صاحب. تو سر عام آدمی کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہیں پھر کہ وہ آپ عام آدمی کی حالت تو چیک کریں نا کہ وہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ بھی بک جاتا ہے. تو نہیں، یہ تو دیکھیں جب یہ اچھے حالات تھے اس وقت بھی یہی حال تھا. اس وقت بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ اس وقت کوئی ہم نے بڑے اچھے لیڈر منتخب کر کے بھیجے تھے. لیکن کوئی بھی آ جائے، یہ جو حالات ہیں ان حالات سے نکلنے کا راستہ وہ ہے جو راستہ پچھلے دنوں ہمارے سپہ سالار نے اختیار کیا. اگر 10 دن کے اندر ڈالر آپ کا جو ہے وہ 38-39 روپے نیچے آ جاتا ہے، چینی کی اسمگلنگ رک جاتی ہے، آٹے کی اسمگلنگ رک جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ قوم کا مزاج اور یہ جو سرمایہ دار ہے ان کا مزاج کیا ہے. تو قوم تو اب یہ کہتی ہے اور کہہ رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، قوم کو اس وقت نہ ووٹ سے غرض ہے، نہ کوئی انتخاب سے غرض ہے، نہ کسی اور سے. قوم کہہ رہی ہے ہمیں مہنگائی سے نکالو، مہربانی کرو یہ جو ڈنڈا آپ نے پکڑا ہے یہ صرف ڈالر چینی یا اس کے اوپر نہ رکھیں، یہ بجلی چوروں پر بھی لے جائیں، یہ گیس چوروں پہ بھی لے جائیں، یہ جو بینکوں سے قرضے جنہوں نے معاف کروائے ہیں ان کے اوپر بھی لے جائے. قوم کو ریلیف دے. یہ تو دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ آپ 3, 4, 5 خاندان دیکھ لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. جی مہنگی بھی وہ کرتا ہے، چینی سستی بھی وہ کرتا ہے، چینی باہر بھی وہ بیچتا ہے اور چینی باہر سے منگواتا بھی وہ ہے. ان کے صرف 5-6 خاندان ہیں، ان کو لائیے کٹہرے میں کھڑا کیجئے، نیب کھیلنا بند کیجئے، صحیح کوئی کام کیجئے تو دیکھیے کہ چینی بھی سستی رہے گی، ڈالر بھی سستا رہے گا، باقی چیزیں بھی سستی رہیں گی. لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر سال یہ چینی کا معاملہ آتا ہے، وہی 5-6 نام ہیں، ہر سال یہ الزام لگتا ہے لیکن نتیجہ جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. یہ قوم کی بدقسمتی ہے. لیکن اب اگر میں سمجھتا ہوں سپہ سالار نے یہ بیڑا اٹھا کے اگر ڈالر کو وہ 40 روپے 38 روپے نیچے لا سکتے ہیں، چینی کی ذخیرہ اندوزی بند ہو سکتی ہے، تو پھر باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. مہربانی کریں ایک بار اگر ہم 57 دن میں 106-7 ارب محمد بن سلمان جو ہیں وہ ریکور کر سکتے ہیں بڑے بڑے اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی لوگوں سے، تو ہمارے ہاں بھی کوئی ڈنڈا پکڑ لے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن پھر جمہوریت ہمیں یاد آ جاتی ہے، پھر ہمیں ووٹ یاد آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ ووٹ لے کے آنے والے جمہوریت کے نام پہ آنے والے آ کے ذبح کرتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں. تو فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جوتے بھی کھانے ہیں، پیاز بھی کھانے ہیں، یا ایک بار طے کر لیں کہ ہم نے جو ہے کھڑا ہونا ہے. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہی تو مشکل ہے نا پھر حافظ طاہر صاحب، فیصلہ ہی تو مشکل ہے. نہیں تو فیصلہ تو کرنا پڑے گا. جی اسرار صاحب فیصلہ تو کرنا پڑے گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حافظ صاحب بول رہے ہیں نا، حافظ طاہر رشیدی صاحب، آپ سمجھے کہ یہ ایک آنے والے دنوں کا نقشہ، کیونکہ یہ جہاں سے بول رہے ہیں اور جو کچھ لے کے بول رہے ہیں اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور آنے والے دنوں کا نقشہ کیا ہے. طاہر رشیدی صاحب کی بات کو عوامی بات نہ سمجھیں، اس کو آپ سمجھیں خواص کی بات کہ وہ کیا سمجھیں اور کیسے کرنا چاہیے. اللہ کرے اسحاق رانا صاحب، اللہ کرے ایسا ہو جائے. میں کہتا ہوں میرے سے آغاز کر لیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آغاز کروائیے کسی سے، میرے سے کر لیں، ہم تیار ہیں. اور کوئی حل ہے تو آپ نہیں، وہ تو حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا تجزیہ ہے وہ آنے والے دنوں کی عکاسی کر رہا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا ہو جائے. اگر کوئی اور حل ہے تو وہ ہمیں بتا دیں. اسحاق رانا صاحب بہت محترم ہے، سچ کہہ رہے ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہیں حقیقت کہہ رہے ہیں. میں تو انہیں کی تائید کر رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے اس ملک اور قوم میں ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہم کہاں لے جائیں انہیں؟ ہمارے پاس تو نہ کوئی لندن میں فلیٹ ہے، نہ کوئی سعودیہ میں محل ہے، تو لگتا ہے کوئی دبئی میں ہے. انجمن ستائش بامی بن گئی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی عامر صاحب،
عامر صاحب، نواز شریف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت یہ سب نہ کرتی تو پیٹرول اس وقت 1000 روپے لیٹر ہوتا. آپ کے خیال میں یہ دعویٰ کتنا درست ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور ملک کو مسائل سے نکال سکیں گے؟ جی عامر صاحب. ایاز خان صاحب نے وہ فکرہ کہہ دیا کہ انجمن ستائش بامی. ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی قبیلے سے بول رہے ہوں، گفتگو ہو رہی ہو تو انجوائے کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اسی طرح، اور بہت اچھا لگتا ہے. لیکن وہ جو غلام ابن غلام کی بات کر رہے تھے نا اسحار رانا صاحب، بندہ بند ذہن ہو اور غلام ابن غلام کی بات ہو اور اس کو ماضی کا نہ پتہ ہو، پھر یہ تجزیہ سب سے سچا ہے اور بہت اچھا ہے کہ جی کیا کریں گے، فلاں کریں گے. مطلب کوئی ایک لیڈرشپ کی مثال تو دینی چاہیے نا کہ کسی نے پاکستان میں بہت اچھا کیا تھا اور یہ بہت برے تھے. پھر تو میں کہوں کہ ہاں وہ جس ہیرے کو چن کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لانے والے کے لیے ہوتی ہیں کہ جی بس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں تو یہاں پہ کہہ چکا نا جنرل عاصم منیر کو بچنا ہوگا ان چیزوں سے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا سننے جا رہے ہیں. آپ کو بہت ڈرنا چاہیے ان لوگوں سے جو آپ کی اس کمپین پہ، ابھی تو پبلک کا رسپانس بہت سلو ہے، اس کو ہونا چاہیے لیکن پبلک کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ. آپ بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کچھ اور طریقے سے کوئی داؤ لگا سکتے ہیں. یہ جو نواز شریف کا کام جس کو لوگ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا بیانیہ نہیں، اس کا دکھڑا تھا اس کی جو کل کی تقریر ہے، اور آنے والے دنوں کا بیانیہ یہی ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ نقصان کیوں کیا. آپ چلتے ہوئے ایک برباد پاکستان کو نواز شریف کے حوالے کرتے ہیں 13 میں، جس میں دہشت گردی کا افریت ہے، جس میں کوئی بجلی نام کی چیز نہیں ہے، جوڑ جوڑ کے تعلقات سے لوگوں کے پاس جا کے آپ کے پاکستان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور مل کے بنا کے تباہی کر دیتے ہیں. پھر ایک تجربے کرتے ہیں یہ جو آج آئی ایم ایف کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک، اور بھائی اسٹیٹ بینک عمران خان نے قانون سازی کی اور شبلی فراز نے جرنلسٹوں کو بلا کے میریٹ ہوٹل میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم 1 منٹ میں قانون بدل دیں گے، اس دفعہ ہمیں تھرو ہونے دیں. ارے بھائی آپ عالمی قوتوں کے سامنے بیٹھ کے سرنگو ہو کے جب قانون سازی کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی کرے، پھر آپ واپس نہیں کرا سکتے. جنرل مشرف نے بھی کہا تھا، میں نے انہیں نیشنل لائبریری میں سوال کیا تھا کہ یہ جو آج 7 نکات آپ نے انٹیلیجنس کا معاہدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ 9/11 کے بعد، کیا یہ جو جہاد کشمیر کہتے ہیں جسے آپ کل کو کہہ سکیں گے؟ ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا سوائے ہم پہ غصہ کرنے کے، میسیجز کرانے کے. بھائی سچی حقیقتیں ہیں. جب آپ جھک جاتے ہیں، آپ کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، ذہن نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہوتا ہے. اب آپ نے متون کرنے کا چونکہ ایک فیکٹری بنی جس میں بلا کے گھڑوایا جاتا تھا پلان کہ اس کو گندا کرو، اس کو گندا کرو. مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور زرداری کو اور آپ نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک کھاتے میں لا دیں. کیا عمران خان نے جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا اسے نہیں توڑا؟ پبلکلی ببانگے دہل میں اور آپ سب ہم ٹیکس دیتے ہیں. اس بڑے ہوئے پیٹرول پہ ہم بھی بڑے دکھی ہیں، ہماری جیب سے جاتا ہے، سب لوگ دکھی ہیں. لیکن کیا یہ غلط بات ہے اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ سری لنکا کی مثالیں سامنے ہیں کہ پیٹرول اویلیبل نہیں تھا سرکاری گاڑیوں کے لیے، ریٹ تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں اپنی اسیسمنٹ کرنی ہوگی. ہماری فوج